السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ تو کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ پڑھا تھا جمع مؤنث سالم۔ تو جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ تو جمع مؤنث سالم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو، جیسے کہ اس کی مثال صالحۃ، صالحات۔ پھر یہاں پر افراد کے لحاظ سے جمع کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں۔ افراد کے لحاظ سے جمع کی اقسام، تو افراد کے لحاظ سے جمع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جمع قلت، نمبر 2 جمع کثرت۔ تو یہ دو قسمیں ہیں افراد کے لحاظ سے جمع کی، ایک جمع قلت اور دوسری جمع کثرت ہے۔ اب جمع قلت کیا ہے، جمع کثرت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جمع قلت اس جمع کو کہتے ہیں جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جمع قلت بولتے ہیں، جیسے کہ اس کی مثال اقلام۔ پھر جمع کثرت کیا ہے تو بتا رہے ہیں اور جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں۔ تو جمع کثرت اسے کہتے ہیں جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو، جیسے کہ اس کی مثال کتب مساجد۔ تو یہ کتب مساجد جمع کثرت ہے اور اقلام کیا ہے، جمع قلت ہے۔ تو اس لحاظ سے افراد کے لحاظ سے دو قسمیں ہوئیں، ایک جمع قلت اور دوسری جمع کثرت۔ تو جمع قلت اس جمع کو کہتے ہیں جو 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو، جیسے کہ اس کی مثال اقلام، اور جمع کثرت اس جمع کو کہتے ہیں جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو، جیسے کہ اس کی مثال کتب مساجد۔ اب یہاں پر جمع قلت اور جمع کثرت کے کچھ قواعد بیان کر رہے ہیں، کیونکہ تثنیہ جمع کا واحد تثنیہ جمع کی گیا ہے، یہ درس جو 5واں جو سبق ہے وہ اسی کے متعلق ہے، تو اسی کے متعلق واحد تثنیہ جمع کے متعلق کچھ قواعد بیان کریں گے یہاں پہ۔ تو بتا رہے ہیں نمبر 1 واحد اسم کے آخر میں الف نون یا نون لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر فارمولہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے تثنیہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ ہے کہ واحد اسم کے آخر میں، ٹھیک ہے، واحد اسم اور اس کے آخر میں الف نون یا نون لگا دینے سے وہ کیا بن جاتا ہے، واحد اسم تثنیہ اسم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال جیسے کہ مسلمن۔ تو مسلمن کیا ہے، ایک واحد اسم ہے، پھر اس میں ہم نے کیا لگا دیا، الف نون لگا دیا، جیسے کہ اس کی مثال مسلمان۔ تو مسلمن سے مسلمان کیا ہو گیا، تثنیہ ہو گیا۔ یا نون لگا دینے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ تثنیہ ہو جاتا ہے۔ تو مسلمن کے لاسٹ میں ہم نے کیا لگا دیا، یا نون لگا دیا، تو ہو گیا مسلمین۔ تو یہ مسلمین دو طریقے ہیں واحد سے تثنیہ بنانے کے، تو مسلمن سے مسلمان ہوا یا پھر مسلمین۔ تو واحد اسم کے آخر میں الف نون یا نون لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال مسلمن سے مسلمان یا پھر مسلمین۔ پھر دوسرا قاعدہ بتا رہے ہیں بنانے کا، واحد اسم کے آخر میں، ٹھیک ہے، واحد اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی واحد اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے، جیسے کہ مسلمون سے مسلمون یا مسلمین۔ تو یہ کیا بن گیا، جمع مذکر سالم بن گیا، کیا لگا دینے سے، واو نون اور یا نون۔ تو مسلمون ہے، مسلمون کی لاسٹ میں ہم نے کیا لگا دیا، واو اور نون ایڈ کر دیا، تو مسلمون سے مسلمون ہو گیا۔ یا پھر دوسرا جو طریقہ بتائے ہیں، یا پھر یا نون لگا دینے سے، تو مسلمون ہے اس میں ہم نے یا نون لگا دیا تو وہ کیا ہو گیا، مسلمین ہوا۔ تو اس طریقے سے واحد اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون ہو گیا یا پھر مسلمین۔ پھر تیسرا فارمولہ بتا رہے ہیں کہ واحد اسم کے آخر میں الف تا لگا دینے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے۔ جی ہاں، واحد اسم کے آخر میں
الف اور تا لگا دینے سے، صرف الف اور تا لگا دینا ہے آخر میں، تو وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال مسلمتن سے مسلماتن یا مسلماتن، تو صرف کیا کیا، مسلمتن کیا ہے، اس میں واحد ہے، آخر میں ہم نے کیا لگا دیا، صرف الف اور تا لگا دیا تو مسلماتن ہو گیا۔ تو یہ واحد اسم کے آخر میں الف اور تا لگا دینے سے جمع مؤنث سالم بن گیا۔ تو مسلمتن سے مسلماتن یا مسلماتن۔ تو اس طریقے سے 3 قواعد یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے واحد سے تثنیہ بنائی جاتی ہے، تثنیہ سے جمع مذکر سالم بنایا جاتا ہے اور جمع مؤنث سالم بنایا جاتا ہے۔ پھر جمع قلت کے کچھ اوزان یہاں پر بتا رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں نمبر 4 چوتھا فارمولہ بتا رہے ہیں، جمع قلت کے درجہ ذیل 6 اوزان ہیں۔ کتنے؟ 6۔ نمبر 1 افعال، فعلۃ، افعل، افعلۃ، ٹھیک ہے نا، افعال، فعلۃ، افعال، افعلۃ۔ پھر جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم کے اوزان بتا رہے ہیں، جیسے کہ اقلام، غلمۃ، انفس، السنۃ، مسلمون، مسلمات۔ تو یہ کتنے اوزان ہیں؟ ٹوٹلی 6 اوزان ہیں۔ تو ان اوزانوں کو اچھی طرح سے آپ اپنی زبان پر جاری کر لیجئے گا۔ پھر جمع کثرت کے کئی اوزان ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں، یعنی بہت سارے اوزان ہیں لیکن بعض اوزان ہی یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو وہ اوزان بتا رہے ہیں، افعلاء، فعل، فعال، فعالۃ، فعول، فعلان، فعل، فعالل، مفاعل، اصدقاء، مدن، فرق، بررۃ، قلوب، جیران، قتلہ، دراہم، مساجد۔ تو یہ جمع کثرت کے اوزان ہیں۔ تو یہ بعض اوزان ہی یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، تو ان اوزانوں کو بھی آپ اپنی زبان پر جاری کر لیجئے گا۔ پھر نمبر 5 میں جو قاعدہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے، ٹھیک ہے، یعنی جو اسم جمع نہ ہو، یعنی وہ اسم جمع نہیں ہے مگر وہ جمع کا معنی دیتا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ جمع نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ جمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا اسم جو بظاہر جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دیتا ہو، تو اس طرح کے اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم جمع کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال راحۃ، قوم۔ تو قوم یعنی اس کے اندر بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن قوم بظاہر دیکھیں گے تو یہ واحد لگ رہا ہے دیکھنے میں، لیکن اس کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے وہ جمع کا ہے، تو لہٰذا قوم کیا ہے؟ اس میں جمع ہے، کیونکہ بظاہر تو ہے، بظاہر وہ واحد لگ رہا ہے لیکن جمع کا معنی دے رہا ہے، تو اس وجہ سے راحۃ اور قوم اس میں جمع کہلائیں گے۔ تو معزز طالبات، یہ 5واں سبق یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ باقی پھر ملتے ہیں ہم اگلے درس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔